أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلناك شاهدا وبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صدق الله العظيم. آج ہم اللہ کی رحمت سے مہربانی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں یہاں سب جمع ہوئے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہمارے لیے بڑی فخر کی بات بھی ہے، اور اس نعمت خداوندی پہ جتنا شکر ادا کریں یہ کم ہے۔ تو آج ہمارا ٹاپک عنوان یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو کیا حالات تھے، اور جب ولادت کے وقت کیا معجزات اور کیا باتیں ہوئیں، اور یہ کہ ہم جو ہر سال میلاد مناتے ہیں اس میں ہمارے لیے سبق کیا ہے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے عملی دنیا میں۔ تو سب سے پہلی بات یہ میں سمجھانا چاہتا ہوں، کہنا چاہتا ہوں کہ جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اس وقت سائنس، ٹیکنالوجی، ایوری تھنگ جو ترقی کر رہی تھی، بڑے بڑے محل بھی تھے، بڑی بڑی ٹیکنالوجی بھی تھی، تو انسانی زندگی جو ہے اسموتھ چل رہی تھی۔ پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کیوں بھیجا، یا انبیاء علیہ السلام اس دنیا میں کیوں آتے ہیں، ان کے آنے کی وجہ کیا ہے، 1,24,000 پیغمبر اس دنیا میں آئے کیوں؟ تو اور یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کبھی بھی انسان کو گمراہ پیدا نہیں کیا، گمراہ بعد میں ہوا، اور بعد میں انبیاء پھر ان کو راہ دکھانے آئے۔ حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے پیغمبر ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو علم دیا، وعلم آدم الاسماء، تمام چیزوں کا علم دیا، اپنی معرفت کا بھی علم دیا، رب ہونے کا شعور بھی دیا، بندگی کا جذبہ بھی دیا، سب کچھ مبدیت کیا، اور ساتھ ساتھ اس دنیا میں جس چیز کی انہیں ضرورت تھی، کھیتی باڑی اور زندگی گزارنے کا علم، وہ بھی سکھایا۔ تو ایک انسان کو 2 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی ایک تو اسے اس دنیا میں رہنا ہے تو اسے دنیا میں اپنی زندگی گزارنے کا علم آنا چاہیے، یہ علم بھی ضروری ہے، اللہ نے آدم علیہ السلام وہ علم بھی سکھایا۔ اور ایک یہ کہ ہم سب اللہ کے بندے ہیں، اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اور ہم سے ہماری زندگی پر سوال کرے گا، اور اس نے فرمایا میں دیکھنا چاہتا ہوں زندگی و موت دے کر کے انسان کیا کرتا ہے۔ تو یہ ایک ہمارے لیے آزمائش ہے، اور یہ دنیا ہمارے لیے نیکی کمانے کا جو ہے موقع بھی ہے۔ آدم علیہ السلام جب تشریف لائے تھے 1,000 سال تک تو انسان یہ شرک جانتا ہی نہیں تھا کیا ہوتا ہے۔ وہ تو جو آدم علیہ السلام نے سکھایا انہوں نے اپنے بچوں کو سکھایا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے اس کے بعد یہ شرک شروع ہوا، اس وقت بھول گئے لوگ، وحدانیت کو بھول گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر وہ آہستہ آہستہ پھر آپ کو پتہ ہے ستارے بھی پوجے جانے لگے، چاند بھی پوجا جانے لگا، اور پتھر کے بت بھی بنا لیے، اور اس قسم بہت سی چیزیں بنا لی، اور وہ اللہ کے علاوہ بھی دوسری چیزوں کو پوجتے تھے، تو مشرک تھے، کیونکہ بیک وقت 2 یقین رکھتے، اللہ اور اللہ کے بعد ان بتوں پہ یقین رکھتے تھے کہ یہ بھی نفع نقصان پہنچاتے ہیں۔ تو اب جب بہت بڑے لوگ کفر میں مبتلا ہو گئے تو ضروری تھا کہ نبی آئیں، اور نبی کا مقصد بھی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یا لا الہ الا اللہ عیسی رسول اللہ، توحید کی تعلیم دینی اور ان کو
اللہ کی طرف رجوع کرنا، اللہ کا بندہ بنانا۔ تو اسی طرح سے یہ سلسلہ چلتا رہا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 570-71 سال بعد دنیا پھر کفر میں مبتلا ہو گئی۔ عیسائیوں میں بھی توحید نہیں رہی، یہودیوں میں توحید نہیں رہی، مکمل خالص توحید۔ عیسیٰ جو ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا، اور وہ عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا یہودی سمجھنے لگے۔ تو یہ تو عقائد کا عالم تھا، پتھروں کی پوجا ہونے لگی، بتوں کی پوجا ہونے لگی، اور عقیدہ توحید جو تھا اس کو اپنے دماغ میں رکھنے والے، دلوں میں رکھنے والے تو محفوظ تھے، لیکن جب منہ سے کہتے تھے تو ان کو مصیبت آتی تھی۔ کچھ لوگ عقیدہ توحید کے قائل تھے، لیکن وہاں مکہ مکرمہ کے وہاں ان کو یہ بیان کرنا مشکل تھا کہ ہم ایک اللہ ہے، یہ کہنا بھی مشکل تھا۔ تو اور عقیدے کے بعد ایک عقیدہ رکھے، عمل انہیں پھر بھی نہیں پتا تھا کہ ہم اللہ کو راضی، اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے، ہم کیا کریں، اللہ کا راضی کو کرنے کیا کریں، قیامت کی تیاری، آخرت کی تیاری کیسے کریں، تو یہ انہیں پھر بھی نہیں تھا۔ اور چاروں طرف کہیں آگ جل رہی، آگ کی پوجا ہو رہی تھی، کہیں جو ہے وہ پتھروں کی پوجا ہو رہی تھی، اور کہیں کوئی لات عزا منات اور الگ الگ بھگوان تھے، خدا تھے، ان کی پرستش کرتے تھے، ان پر قربانی کرتے تھے۔ تو یہ تھا عقیدے کا عالم، ایمان کا جو بگڑا ہوا تھا بالکل۔ دوسرا جو تھا، آئے ایمان کے بعد آتا اخلاق، آدمی کا اخلاق کیسا۔ اخلاق مکہ مکرمہ میں اتنا خراب تھا، ان میں کچھ تو خوبیاں تھیں، یہ تو ہے کہ وہ حافظہ ان کا بڑا اچھا تھا، وہ فی البدیہہ اشعار کہہ دیتے تھے، وہ تقاریر اچھی کر لیتے تھے، لیکن اس کے باوجود ان کا حال یہ تھا کہ وہ کمزوروں پہ ظلم کرتے تھے، غلاموں پر ظلم کرتے تھے، عورتوں پہ ظلم کرتے تھے، کمزوروں پہ ظلم کرتے تھے، آپس میں لڑائیاں ان کی بڑی لمبی لمبی چلتی تھیں، امن نام کی کوئی چیز نہیں تھی، جس کی وجہ سے کاروبار بھی متاثر ہوتا تھا، اور لوگ کاروبار کرنے کے لیے اپنے بچوں کو اور اپنے پیٹ پالنے کے لیے کبھی کوئی ڈاکہ مار رہا ہے، ڈاکہ زنی کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی بھوکے بیٹھا ہوا، بھوک افلاس تھا، بے روزگاری تھی، امن نہیں تھا، کیونکہ قوی جو مضبوط بڑا آدمی چھوٹے آدمی پر ظلم کرتا تھا، کوئی رواداری اور وہ چیز نہیں تھی، امن نہیں تھا، لڑائیاں ہوتی بڑی دور تک، بڑے لمبے نسل در نسل ہوتی تھی۔ تو یہ تھی ان کی اخلاقی حالت، اور معاشی حالت بھی کہ وہ خواتین کو بیچ کے بھی پیسہ کما لیتے تھے، غلط کام بھی کرا لیتے باندیوں سے، اور ان کی آمدنی بھی وہ لے لیتے تھے، اور اس کے علاوہ معاشی حالت بھی ان کی خراب ہی تھی، کیونکہ امن نہیں تھا، اس وجہ معاشی حالت نہیں تھی، سود وغیرہ یہ سب چلتا تھا، سود دیتے، لینا دینا سب چل رہا تھا۔ تو یہ تمام ایمانیات، ایمان کا حال بھی خراب تھا، معاشی حال بھی خراب تھا، ظلم بہت تھا، لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، اور انسانیت یہ دیکھتی تھی معصوم بچیاں، کمزور لوگ، غلام لوگ کے، اے اللہ کو ہماری نجات کے لیے ہمارے کو نجات دہندہ تو بھیج۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو گزر رہے تھے گلی سے، تو وہاں رونے کی آواز آئی، تو حضور ٹھہر گئے، دیکھا بھئی ایک کالا آدمی ہے اور چکی پیس رہا اور رو رہا ہے، تو آپ ان کی اجازت سے اندر گئے، پوچھا کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو؟ کہیں گے میرے آقا سارا دن تو مجھ سے کام لیتا، سخت، سارا دن میں کام کر کر تھک جاتا ہوں، تو رات کو مجھے ایک بوری دے دیتا دانا کہ اسے پیسو ساری رات میں چکی چلاتا، پھر دن پہ کام کرتا، مجھے آرام میں کچھ بھی نہیں ہے، تو اس لیے میں رو رہا ہوں کہ میرے کو نجات کا کیا ذریعہ، آرام بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، غلام اس کا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا اب تم سو جاؤ، میں تمہاری ایک چکی چلاتا ہوں، یہ رات کا کام میں کر لیتا ہوں، آپ سو جائیں۔ تو وہ سو گئے، پھر دوسرے دن آئے تو پھر وہی، پھر دیکھا پھر چلانے چکی، تو پھر آج بھی سو جائیں، پھر تیسرے دن بھی کہا کہ آپ سو جائیں،
اس طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو راحت اور چین پہنچایا جو غریب تھے حضرت بلال رضی اللہ عنہ. لیکن ان کو غلامی سے آزاد کرنا، تکلیف دور کرنا، مساوات قائم کرنا، اس کے لیے ظاہر بات پورے انقلاب ضرور تھا. تو بہرحال یہ صورتحال تھے. کچھ یہ واقعہ ایک بعد میں بھی آ گیا ظلم کا بیان کرتے کرتے کہ اس طرح سے لوگ کمزور پہ ظلم کرتے تھے، اور کمزور لوگ اللہ سے دعا کرتے یا اللہ ہماری مدد کر کو بھیج، اور جو حق کے تلاش میں تھے وہ بھی یا اللہ ہمارے کو رہنمائی فرما. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہربانی فرمائی اور اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم. تو اللہ تعالیٰ نے احسان فرمایا ایمان والے پہ، ایمان کے طلبگاروں پہ، کہ ان میں ایک نبی پیش کر بھیج دیا. اب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد سے قبل جو ہے حالات کیا تھے، یعنی جب حضور پیدا ہوئے، تشریف لائے، تو کیا صورتحال تھی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم والد بزرگوار حضرت عبداللہ تو وصال فرما گئے تھے پہلے ہی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحم مادر میں پرورش پا رہے تھے. تو آپ کے گھر سے عجیب و غریب خوشبو گھر سے باہر پھیلتی تھی، جو گزرتا وہ سونگتا، اور خوشبو ایسی تھی جو مکہ مکرمہ میں کہیں بھی نہیں تھی. تو سارے لوگ حضرت کے دادا سے پوچھتے تھے کہ آپ کے گھر میں خوشبو آتی ہے، یہ کہاں سے آپ خوشبو لائے؟ ہمیں بھی دیجیے کچھ، ہمیں بتائیے، یہ کہیں ہمیں یہاں تو ملتی نہیں ہے اتنی بہترین خوشبو. تو حضور سے دادا جو پریشان ہو گئے، بھائی میں کہاں سے بھی خوشبو دوں، میرے گھر میں تو ویسی کوئی خوشبو ہے نہیں، خوشبو آ رہی ہے لیکن ہے نہیں ان کو دینے کے لیے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دادی سے پوچھا کہ یہ ہماری بہو جو ہیں حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، یہ بیوہ بھی ہیں اور خوشبو بھی ان کے پاس آ جاتی ہے، تو ان کے پاس خوشبو لے کر کون آتا ہے؟ ان کے پاس آتا کون ہے؟ بیوہ بھی ہیں، کون ہے یہ؟ وہ دادی کہنے لگی حضرت عبد المطلب کی جو بیگم سے، وہ حضور کے دادی نے فرمایا کہ آپ تو یہ خوشبو ہی دیکھ رہے ہیں، ہم تو یہ دیکھتے ہیں وہ تھوکتی ہوئے تو سنتے خوشبو آتی ہے، تو آپ تو ایک ہی چیز دیکھتے ہیں خوشبو، یہ باہر انہوں خوشبو بتا دی، ہم تو انہیں بہت سی چیزیں دیکھتے ہیں. اب ہم کیا پوچھا؟ اور حضرت آمنہ کے چہرے پہ اتنا روب تھا کہ کوئی ان سے زیادہ گفتگو نہیں کر سکتا تھا. اللہ نے وہ روب دیا تھا، وہ تھا کہ ان سے زیادہ گفتگو غیر ضروری گفتگو کرتے ہوئے. تو بہرحال ان سے پوچھ لیا کہ یہ خوشبو کہاں سے آتی ہے. تو انہوں نے کہا آپ تو خوشبو کی بات کر رہے ہیں، میں تو کچھ اور جو دیکھتی ہوں وہ بتا دوں تو آپ اور حیرت کریں گے کہ مجھے تو رات میں خواب میں انبیاء خوشخبری دیتے ہیں حضور کے ولادت کی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے جیسے ولادت کا دن قریب آ رہا تھا تو انبیاء علیہ السلام خواب میں آتے، ان کو خوشخبریاں دیتے مختلف انبیاء. تو یہ تھا حضور کی ولادت سے قبل کا زمانہ. اور حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے مجھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمایا، یعنی میرے رحم میں تھے، تو مجھے ان کی ولادت تک کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوتی تھی. طبقات ابن سعد میں ہے کوئی تکلیف ان کی ہمیں محسوس نہیں ہوتی، جیسے بچے کی ولادت سے پہلے ہوتی ہے وہ نہیں ہوئی، بڑی آسانی رہی. اور خصائص الکبریٰ میں امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا ہے، جو حضور کی ولادت کا زمانہ تھا اس وقت جو حضور کے والدہ محترمہ کے ساتھ جو خواتین تھیں جو ان کی مدد کر رہی تھیں، جو ان کی دیکھ بھال نگرانی کر رہی تھیں، ان میں ایک خاتون محترم تھیں حضرت فاطمہ بنت عبداللہ. انہوں نے یہ دیکھا
کہ جب حضور کی ولادت کا زمانہ وقت قریب آیا تو آسمان جو ٹمٹماتے اوپر نظر آتے ہیں وہ ایسے نیچے آ گئے اتنے جیسے گر پڑیں گے، پتہ نہیں کیا سائز ہے، فٹ بال کے یا اس سے بڑے، یا اللہ جانتا ہے، یہ آسمان کے ساتھ بالکل قریب آ گیا، قریب زمین کے. تو انہوں نے فرمایا مجھے ایسا لگا کہ یہ کہیں زمین پہ نہ گر پڑیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کی ولادت کے وقت زمین کو مزید روشن فرمایا. ابھی روشنی پہ بات ہوگی، جو ہم روشنی کر رہے ہیں نا، اور یہ ہم اتنی روشنی کرتے ہیں، کہتے ہیں روشنی کیوں کرتے ہو، جلاتے کیوں؟ تو اس پہ میں بتانے جا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے بھی روشنی بڑھائی، روشنی کی. تو یہ اللہ کی سنت ہے، جب اس کا حبیب پیدا ہو رہے ہیں تو روشنی کی. اچھا بھئی، یہ ہے کہ یہ ایک ٹول ہے، ایک ذریعہ ہے اظہار محبت کا. کسی کے والد کا انتقال ہو جائے، کوئی روشنی کرتا ہے بھائی؟ روشنی کرتا ہے، خوب ٹمٹم لگا کے آ جاؤ، جنازہ یہاں رکھا ہوا، کیونکہ وہ غم کا ہے. غم کے وقت انسان روشنی نہیں کرتا، اظہار مسرت کا ایک ذریعہ ہے. اور جب ہماری شادی ہوتی ہے گھر میں تو کیا کرتے ہیں؟ ہم روشنی کرتے ہیں. ادھر کرسمس ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ روشنی ہوتی ہے. 4 جولائی کیا ہوتا ہے؟ روشنی ہوتی ہے. اگر صدر مملکت انتقال کر جائے ہمارے تو ہم روشنی کریں گے؟ انتقال کر کے روشنی کر دیں گے؟ نہیں کریں گے نا. تو پتہ یہ چلا کہ روشنی اظہار محبت کا ایک ذریعہ ہے. اگر آپ کو کسی سے محبت ہے، وہ آپ کے گھر وزٹ کرنے والا ہے، تو آپ گھر کے میں روشنی تھوڑی سی کریں گے اپنے حساب کے ساتھ. اور نہ روشنی کرنا، یا تو آپ کسی کی پرواہ نہیں کرتے، یا آپ جو ہیں آپ کو اس کی پرواہ نہیں ہے، یا آپ کو اس کے آنے جانے سے کوئی مطلب ہی نہیں، خوشی نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کی پیدائش میں روشنی کی. ٹھیک، تو روشنی اس لیے ہم کرتے ہیں کہ ہم اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہیں، اور ہمیں یہ چاہیے کہ اور لوگوں کو اس میں انوالو کرنا. روشنی گھر میں نہیں، گھر کے باہر بھی کرنی چاہیے. اور گھر کے باہر آج کے ہم روشنی کریں تو ایک مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت وہ ہالووین کی روشنی بھی ہے. تو اگر ہم روشنی کریں تو پتہ کیسے چلے گا یہ ہالووین کی ہے یا ہمارے اپنی ہے؟ تو ہم یہ کر سکتے ہیں کہ 12 ربیع کو روشنی کریں، اور ساتھ میں ایک بڑا سا بیلون لے کے اس پہ رکھیں دی برتھ ڈے آف پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور 13 کو اتار لیں تاکہ پتہ چلے یہ روشنی وہ نہیں ہے جو وہ پہلے سے ہے. تو روشنی ہم کریں، خوشی کا اظہار کریں. اور اسی لیے ہم جلوس باہر نکالتے ہیں. جلوس کیوں نکالتے بھائی؟ جلوس کیوں نکالتے ہیں کہ جو کام مل جل کے کرتے ہیں اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو بھی وہ پسند ہے. مثلا جماعت کی نماز ہے، ہم گھر پہ پڑھ لیں، ہمیں ایک لیول کی سزا ملے گی. اگر مسجد قریب ہے اور مرد گھر پہ نماز پڑھے سزا ملے گی، ثواب تو کیا پہلے سزا ملے، کیوں گھر پہ پڑھی. لیکن اگر مسجد دور ہے تو 4 رکعت کا ثواب ہے. مسجد میں جائیں گے، مسجد میں شامل ہوگا 27. اچھا جی، خانہ کعبہ میں جائیں گے تو وہاں 1.25 لاکھ. جی ایسے مسجد النبی شریف میں جائیں گے تو 50,000. تو کیا ہوا کہ جتنے بڑے مجمع میں ہم جا رہے ہیں ہمارے عبادت کا بڑھ رہا ہے. حج اللہ تعالیٰ یہ کہتے جب جس کی مرضی آ کے حج کر لے. یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا، یہ 12 مہینے میں جیسے عمرہ سے حج کر دیتے، تو لوگ اپنے مذہب اتنا رش بھی نہیں ہوتا، تھوڑے تھوڑے جگہ حج کرتے رہتے. یہ سارے لوگ حج پہ جاتے ہیں، اور جو کام عمرے میں کرتے ہیں وہی کام حج پہ کرتے، ثواب زیادہ ہے. کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ دکھانا چاہتا شیطانوں کو، یہ دیکھو میرے نیک بندے ہیں جو میری ہی عبادت کرتے ہیں. ثواب ہے، فرض ہے. اجتماعی کام کرنے میں برکت ہے، اور اجتماعی کام کرنا، اگر ہم حق پہ ہیں تو اجتماعی کام میں ہم باطل کو مٹا رہے ہیں، ہم باطل کو جواب دیں تم غلط ہو. ٹھیک ہے نا؟
لیکن اگر ہم اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ کے نمازیں پڑھنے چپ ہو جائیں، نظر ہی نہ آئیں، تو کیا ان کو کچھ پتہ نہیں چلے گا؟ اب جب پہلے ہمیں 90 میں آیا تھا تو یہ مسلمان کو جانتے ہی نہیں تھے، کچھ بھی نہیں، بلکہ الٹا نیگیٹو جانتے تھے. لیکن جب مسلمان کثرت سے آئے، ساتھ رہے، نیبر بنے، ساتھ میں کام کیا، تو اب یہ ہمارے لیے قربانی کے لیے بکرے، دمبے اور گائے بھینسیں بھی تیار کرتے ہیں، کیونکہ یہ ہمیں جانتے ہیں. ہم نے آ کے یہ کام باہر کیا، گھر میں کرتے ہوئے کیا پتہ چلتا. اس لیے ہم میلاد باہر جلوس اس لیے نکالتے ہیں کہ اس کا اثر دوسرے لوگوں پر پڑتا ہے. اچھا، پروٹیسٹ کرنے کا قرآن میں لکھا ہے کہ تم پروٹیسٹ کرو، کہیں جا کر پروٹیسٹ کرو. کیوں؟ ہم اپنی آواز کو دوسروں کو میسج دیتے ہیں، تو وہ تو ٹھیک ہے، تو جلوس میں کیا ہوگا؟ بات ہے. اور اگر یہ کہا جائے کہ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا تو آپ کرتے ہیں، تو اس کا یہ بات ہے کہ تبلیغی جماعت 105 سال پہلے شروع ہوئی، ٹھیک، تو وہ بدعت ہو گئی. اچھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کا جمع نہیں کیا، صحابہ نے کیا، اس کو آپ کیا کہیں گے؟ حضور نے نہیں کیا، صحابہ نے کیا. ہم وہ کریں جو حضور نے. اچھا، قرآن کو جمع کیا، اس پہ نقطے لگے، اس وقت صحابہ کی ساری جماعت ہی چلی گئی ہوگی. تو قرآن پہ جو نقطے لگے، زبر زیر پیش لگے، تو یہ بعد میں یہ بھی بدعت ہو، کیا بدعت کہیں گے؟ پھر اس کے بعد 20 تراویح شروع ہوئی، جو حضرت عمر نے شروع کی. حضور نے تو 20 تراویح جماعت نہیں کی. ہاں جی. تو کوئی بھی اچھا کام صحابہ نے حضور کے بعد کیا اور اس کے بعد ہم اچھے کے بعد کرتے ہیں، تو بدعت کیسے ہو گیا؟ پھر تو تبلیغ جماعت بدعت ہے، پھر تو بہت سی چیزیں بدعت ہے. اب میں یہاں بیٹھو کار پہ، یہ تو ایسا گھر حضور نے کبھی بنایا نہیں، پسند ہی نہیں کیا. تو یہ بہت سی چیزیں ہمارے اندر ہیں جو ہماری ضرورت بھی ہیں. بہت سی ضرورت حضور کے صحابہ کے دور میں نہیں تھی. پہلے ضرورت نہیں تھی کہ دروازہ کھٹکھٹائیں اور بجائے بھائی باہر آئیں، ہم مسلمان ہیں، مسجد چلیے، بتانے. صحابہ کو ضرورت نہیں تھی، وہ ایسی تھی. اب ضرورت پڑ گئی. اسی طرح اکٹھے ہو کے ریمائنڈ کرنا اور اظہار محبت کرنا اور اپنے ایمان کو تازہ کرنا. آج ہمیں ضرورت، ہمارا وہ لیول نہیں ہے کہ ہم صحابہ کے دور کے ہیں کہ ہم بس بہت کچھ ہمارے پاس ہے. ہمارے پاس بہت کچھ نہیں ہے، ان کے پاس بہت کچھ تھا. سمجھے؟ تو اس لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم اس کو خود بھی یاد کریں اور آگے بھی یاد کریں. اور یہ طریقہ چل رہا ہے. ہم بہت سے بات قرآن یاد کرتے، پڑھتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں، عمل حفظ کرتے ہیں، یا یوں سمجھے درس قرآن کے حلقے ہوتے ہیں یاد دہانی کے. یہ یاد دہانی کے لیے، ایمان کی تازگی کے لیے میلاد ہے، جو کہ باعث برکت ہے. چلیے پھر آگے کیا ہوا؟ ولادت جب حضور کی ہوئی تو جو یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ولادت کے وقت ایک آپ کے اس حجرہ شریف میں جہاں آپ تھے، جیسے آپ کی والدہ تھیں اور حضرت ام شفا تھیں اور یہ فاطمہ بنت عبداللہ تھیں، تو یہ نور ہی نور ہو گئے سارے حجرے میں، نور نور. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ کا بدن پاک صاف ستھرا، آپ کو ختنیں ہوئی ہوئی، اور آپ کے جسم پر کور تھا، برہنہ نہیں تھے. اور آئے اور آ کر آپ ایسے پہلے لیٹے رہے، لٹا دیا آپ کو، پھر آپ نے کروٹ لی اور ایسے کھڑے ہوئے سہارے سے اور سجدہ کیا. پیدا ہوتے ہی سجدہ کیا، لمبا سجدہ کیا. پھر اس کے بعد ہاتھ ایسے اٹھایا آسمان کی طرف سہارا دے کے، جیسے کلمہ شہادت اللہ کی گواہی کے دے رہے ہیں. یہ آپ نے فرمایا. اور حضور کی ولادت سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیجے، اور فرشتے بھیجے، ان فرشتوں نے ایک جھنڈا، یہ حضرت آمنہ فرما رہی میں کیا دیکھنے کیا ہوا، ایک جھنڈا مشرق کی طرف لگایا، ایک جھنڈا مغرب کی طرف لگایا، اور ایک جھنڈا خانہ کعبہ کی طرف لگایا. مطلب یہ ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم توحید کا، اسلام کا پیغام یہاں سے شروع کریں گے، اور یہ مشرق میں بھی جائے گا اور یہ مغرب میں بھی جائے گا. حضور کے ولادت سے پہلے اللہ نے کہا یہ دنیا کے کونے کونے میں جائے گا.
پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ولادت ہوئے، حضرت ام شفا حضور کی پھوپھی فرماتی ہیں کہ چھت پھٹی، ایک بادل اندر آیا، اس بادل کی وجہ سے ہم ایک دوسرے دیکھ نہیں سکتے تھے، ایسے دھند سا ہو گیا، نظر نہیں آ رہا تھا، اور ہم پہ غنود کی طاری ہو گئی، ہم پہ نیند سی طاری ہونے لگی۔ مجھے 2-4 منٹ بولنے دیجیے گا، مغرب ہونے والی، تھوڑا مجھے بولنے دیجیے گا، مہربانی، اب جلدی ختم کر دیں انشاءاللہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاة، حی علی الصلاة، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ محمد الذي والفضيلة ودرجة الرفيع والبعث مقام محمود الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة، وصلى الله تعالى على محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ اچھا جی، تو میں زیادہ نہیں، میں تھوڑے سے دیر جلدی، تھوڑی دیر بعد انشاءاللہ میں اپنا بیان پورا کرتا ہوں جلد سے جلد۔ تو اس میں محسوس یہ ہوا، غنود کی حالت میں جب بادل آ گیا، کلاؤڈی ہو گیا، نظر نہیں آ رہے تھے ایک دوسرے سے، اور نیند سی طاری ہو گئی، تو سنا آواز آئی کہ بچے کہاں لے جا رہے ہو؟ دوسرے نے جواب دیا ان کو مشرق کی طرف، مغرب کی جانب میں جا رہے ہیں۔ بند کر دیں یا میں رک جاتا ہوں؟ والیوم ڈاؤن کر دیں یا میں رک جاتا ہوں؟ چیک کر دیں۔ تو آواز آئی، ایک فرشتے سوال کیا، دوسرے جواب دیا کہ ان کو مغرب کی طرف لے جا رہے ہیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر بعد واپس لائے گئے، بچے تھے واپس لائے گئے، تو پھر بادل چھٹ گئے، اس کے بعد تھوڑی دیر پھر وہی بادل، وہی دھند اور وہی غنودگی، پھر انہوں نے محسوس کیا کہ بچے کو پھر لے جا رہے ہیں، اور پھر سوال آپ کہاں لے جا رہے ہیں؟ کہ مشرق کی طرف، اور حضور مشرق کی طرف لے گئے، اور پھر واپس لیا اور بادل ختم ہو گیا، صحیح ہو گیا۔ اب بات یہ ہے کہ جو بچہ 1 منٹ 2 منٹ 10 منٹ 15 منٹ پہلے پیدا ہوا، اس کو کیا پتہ یہ کیا ہے، یہ کپڑے اس کو کیا کہتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں، اس کا کیا نام، اس کا کیا نام ہے؟ اتنے ننھے سے بچے کو ہم کہیں بھی لے جائیں اس کو تو پتہ ہی نہیں۔ پھر فرشتے لے گئے، پھر لے آئے، پھر لے گئے، پھر لے آئے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عام بچوں کی طرح نہیں تھے۔ عام بچہ سجدہ نہیں کرتا، عام بچے کا نال کاٹا جاتا ہے، عام بچے کو نہلایا دلایا جاتا ہے، صاف پاک کیا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیارے محبوب اور عظیم ترین بچے تھے، اور اس وقت بھی آپ کو سینسز بہت زیادہ تھے، بہت آپ محسوس کر رہے تھے، آپ اللہ کو بھی جان رہے تھے، آپ نے سجدہ بھی کیا، آپ نے شہادت بھی دی،
تو یہ آپ کو اللہ کا عرفان اور جو چیز دیکھ رہے تھے اس کا بھی عرفان ہو رہا تھا، پتہ چل رہا، ورنہ تو ویسے مشرق مغرب جانے کی ضرورت ہے ہی۔ تو اللہ کے نبی کو بچپن ہی سے دکھا دیا مشرق بھی آپ کا، مغرب بھی آپ امام المشرقین و مغربین ہیں، یہ بھی آپ کا، یہ بھی آپ کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو دونوں طرف کی مشرق مغرب کی سیر کرائی، اور حضرت ام شفا فرماتی ہیں کہ مجھے یہ حضور کی ولادت کے وقت جو میں نے مناظر دیکھا تھا، یہ بھی دیکھا تھا منظر جس کو بیان فرما رہی ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ یہ مجھے یاد رہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ بچپن گزرا، جوانی گزری، پھر آپ نے نبوت کا اعلان کیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، تو میں نے فٹافٹ ایکسیپٹ کر لیا کیونکہ میں نے دیکھا ہوا تھا۔ تو مسلمانوں میں اولین مسلم خاتون ہو گئی، سب سے پہلے ایمان لائی۔ اور ایک اور واقعہ جو ان کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں وہ یہ کہ جب ولادت کا وقت قریب آیا تو آپ نے قبیلہ عبد مناف کہ عورتوں کی طرح لمبے قد اور خوبصورت عورتیں نظر آئیں۔ اچانک یہ کیا ہو رہا، یہ کون سی عورتیں بڑی خوبصورت، یہ کہاں، یہ ہمارے قبیلے کی طرح لگتی ہیں، بڑی بڑی لمبی اور خوبصورت بھی ہیں، یہ کون ہے؟ سمجھے؟ ان میں سے ایک آئیں کہ نہیں آمنہ آپ مجھ سے ٹیک لگا لیں، اچھا، اور دوسری آئیں انہوں نے ایک مشروب پیش کیا پیو سے، میں پیا کہ اور پیو، اور پی لیا، تو انہوں نے پوچھا آپ ہیں کون؟ دونوں اور یہ سارے اور عورتیں کون ہیں؟ تو بتایا کہ میں حضرت مریم ہوں۔ حضرت مریم علیہ السلام نے فرمایا میں حضرت مریم ہوں۔ حضرت مریم کا انتقال کتنے عرصہ ہو گیا تھا بھائی؟ 571 سال بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد، تو 570 سال پہلی بات ہوگی نا۔ حضرت مریم کی روح تشریف لائی اور کہا مجھ سے ٹیک لگا بیٹھ جائیے، آپ سہارا دیا۔ اور پھر حضرت دوسرے کو حضرت آسیہ، وہ فرعون کی بیوی تھی، ان کی روح بھی آئی اور مشروب بھی پیش کیا۔ اب آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ ارواح جو ہے اللہ کے اذن اور حکم سے کہاں کہاں جاتی ہیں۔ یہ دونوں بزرگ ہستی جو ہیں انبیاء کی، نبی کی وائف اور نا، ایک تو نبی کی والدہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی روح تھی، اور ایک حضرت آسیہ جو فرعون کے۔ تو اللہ تعالیٰ روحوں کو اجازت دے یا حکم دے تو وہ اللہ جانے بھیجتا ہو جا سکتی ہیں اور آ سکتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تو تمام انبیاء علیہ السلام کی ارواح آئیں اور ان کے پیچھے نماز پڑھی، تو روح نماز ہی پڑھتی ہیں، تو روحوں کو یعنی ثواب بھی ہوتا ہے، عذاب بھی ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قبر سے حضور گزرے تھے، دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ نماز پڑھ رہے ہیں قبر میں، تو ارواح اللہ کے حکم سے آ سکتی ہیں، جا سکتی ہیں، اپنے طور پہ کوئی نہیں کر سکتی۔ تو وہ آئیں اور پوچھے دوسری عورتیں کو کہ یہ حوریں ہیں، تو حضور کی ولادت پر حضرت مریم علیہ السلام، حضرت آسیہ علیہ السلام اور حوریں تشریف لائیں، یہ بھی اللہ کے حکم سے، اور اللہ تعالیٰ نے حضور کی ولادت پاک نفوس و پاک خواتین کو بھیجا۔ اور خانہ کعبہ میں کیا ہوا؟ جہاں بت رکھے تھے، خانہ کعبہ کے بت منہ کے بل گر پڑے اور در و دیوار سے آواز آ رہی تھی سچے رب کی عبادت کرنے کا وقت آ گیا۔ تو بت کے، یہ بھی میں نے سنا، بت کے اندر سے آواز آ رہی تھی حضور کی ولادت کی، وہ خبر دے رہے تھے، اور یہ بھی کہ سچے رب کی عبادت کا وقت آ گیا۔ اور فارس نوشیروان کا محل تھا، وہ ہلنے لگا،
शेख जल्जला आ गया, उसके कुंगुर गिर गए, वो ये क्या हो गया, ये कोई खास बात है। और फारस इतनी दूर, वो थे आतिश पूजने वाले आग के मुशरिक थे। तो और वहाँ जो आग की परस्ती करते, 1000 साल से उनका वो आग का आतिश का जल रहा था, उसकी पूजा करते थे, वो बुझ गया एकदम। ये हुजूर ने, अल्लाह ने बताया, देखो मैं अपने हबीब के हाथ उठाए बगैर, कुछ किए बगैर कुफ्र को कैसे मिटाता हूँ। अपने हबीब के जरिए तो मिटाऊंगा, लेकिन ये कि अपने मेरे हबीब ने कुछ भी नहीं कहा, मैंने आतिश कदा भी बुझा दिया, मैंने काफिरों के महल भी गिरा दिए, हिला दिए, बुतों से भी आवाज़ दे दी, आ गई, सब कुछ हो गया। तो बड़े अजीब वाक़या, बल्कि एक उनका चश्मा भी था, वो भी एकदम खुश्क हो गया। तो बड़े हैरान हुए, दुनिया में क्या हुआ है, हमारा चश्मे खुश्क आते, ये सब कुछ खुश्क हो गया। और एक और अजीब वाक़या हुआ कि एक यहूदी ऐसे जानते थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जैसे वो अपने बच्चों को, बेटों को जानते हैं। और मक्का मुकर्रमा में, मदीना मुनव्वरा में जब यहूदी आबाद हुए, वो ख़ास तौर पर इसीलिए आबाद हुए थे कि उन्हें पता था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिर नबी यहाँ आएंगे, और वो वहाँ हुजूर को याद करते थे और ये कहते थे कि आखिर नबी आएगा, हम में आएगा। अगर नबी आते हम में है ना, वो तो आते उनमें, सारे उन्हीं में आते थे। तो वही गुमान करते नबी हम में आएंगे, और हम उस नबी के साथ मिलके जो हमारे दुश्मन हैं, जिन्होंने हम पे जुल्म किया है, हम उनसे लड़के फतह पाएंगे। ये उनका ख्याल से बैठे थे। और वो अपने बच्चों को सब याद कर दिलाते थे, बताते थे, सब उनको बड़ा अच्छी तरह याद था। तो उनका ही एक आलिम जो था, और वो देखते, उन्हें पता था ये सितारा, ऐसे सितारे, जिस दिन ये सितारे इधर से इधर चले गए, वो नबी पैदा हो जाएंगे। वो देखा करते थे, उन्हें लगता वक्त करीब आ गया। तो उनका एक आलिम जो था, और उन्होंने देखा तो सितारा अपनी जगह से हिल गया, चला गया। अच्छा, उसने कहा नबी कहीं पैदा हो गए। अच्छा, उनके कमान हम ही पैदा होंगे, तो तलाश करने लगे कहाँ। पूछा, वो मक्का मुकर्रमा में मौजूद था, तो वहाँ पूछा भी यहाँ किसी को बच्चा हुआ है। आम लोगों तो पता ही नहीं, ढूंढा भाला, तो पता मिल गया। तो उन्हें दरवाजा खटका के, आपका बच्चा हुआ, अच्छा मुबारक हो, तो मुझे दिखा देंगे कैसा बच्चा, मैं देख तो लूँ, क्योंकि मुझे कुछ और भी तो हुजूर के बारे में पता था ना, इतनी नहीं था कि बस। तो देखना भी चाहता था कि आया जो हमें जो खबर दी गई है कि हुजूर के पुष्ट पे मोहर भी होगी, ऐसे भी होंगे, वो भी देख लो, ऐसा तो नहीं कि अभी हकीकत में वो नहीं आए हों। तो उसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लिया गोद में और देखा, और जब उसने मोहर देखी तो चीख मार के बेहोश हो गया। और उसने कहा, अहले यहूद, अब हम में कोई नबी नहीं आएगा, वो नबी पैदा हो चुका है। और फिर हुजूर के दादा को बताया कि आप संभाल कर रखना ही नहीं। बल्कि हुजूर से जब 12 साल के अपने चचा के साथ सफ़र पे जाए, वहाँ भी कहा कि इनको संभालिए। और हज़रत वर्क़ा बिन नौफल ने, जो अहले किताब के आलिम थे, उन्होंने भी कहा कि आप नबी हैं और ये होगा, मैं ज़िंदा होता आपका साथ देता। अच्छा, एक और वाक़या करके मैं ख़त्म करता हूँ, खात्मे की तरफ आता हूँ। यमन का गवर्नर या यमन का हाकिम था, वो अपने यमन से निकला, अपनी एक जमात लेकर, अपने उज़रा के जो उनकी जमात थी, और फौज लेकर, ताकत लेकर निकला। और उसके काम ये होता था कि जगह जगह जाना, वहाँ के हालात को देखना, इलाका फतह करना, और वहाँ के अच्छे अहले करीम लोग हैं तो उनको अपने साथ शामिल करना। इस तरह वो सफ़र पे था। तो मदीना मुनव्वरा पहुँचे तो उनका, इसको हम इस मदीना मुनव्वरा को फतह कर लेते हैं, हमला करके फतह कर लेते हैं। तो ये उसके दिल में नीयत आई। जब उसके दिल में नीयत आई तो वहाँ सब तरफ अंधेरा हो गया, हाथ से हाथ सुझाई नहीं देने लगा। वो डर गए, ये क्या हुआ, हाँ, सारा अंधेरा, बिल्कुल गुप्त अंधेरा बिल्कुल हो गया। और इस वक्त जो रोशनी का टाइम है, तो उनसे अपने जो उसके साथ राहिब वगैरह जो रहते थे, उनसे मशवरा वो करता था कहीं जहाँ का मसला हो। और ये क्या है, कहने लगे आपकी नीयत सही नहीं लगती है,
یہ جگہ وہ ہے جہاں آخری نبی تشریف لائیں گے، اور آپ نے اپنے کو نیت اس سلسلے میں چونکہ صحیح نہیں ہے آپ کی نیت، اس لیے یہ سب اندھیرا چھا گیا، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو اس نے فوراً دل میں توبہ کی کہ میں جو قبضہ کرنے کی نیت میں کر رہا تھا، حملہ کرنے کا، تو اس نے ارادہ بدلا اور پھر جناب وہ بیٹھ گیا اور اس نے خط لکھا، اور خط لکھا کہ میں آپ پر ایمان لاتا ہوں، اگر میں زندہ رہا تو آپ کا وزیر بنوں گا، اور میں ایمان لاتا ہوں، میں انتقال پر ہوں، میرے ایمان کی آپ گواہی دیجیے کہ میں آپ کا امتی ہوں۔ اور وہ خط لکھ کے ایک گھر بنا ہوا کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گھر تعمیر کیا، اور وہاں اپنے رکھا، اپنے یا تو نسل میں سے رکھا کہ یہاں آپ رہیں، یہ خط لیں میری نسل کے یہاں رہیں، اور اس کے جو وزراء وغیرہ تھے انہوں نے بھی کہا کہ ہم یہاں سے نہیں جائیں گے، تو وہ وزراء بھی وہاں رہے۔ تو اس نے ایک خط بھی دیا اور وہ چلا گیا۔ میں تو پھر وہ خانہ کعبہ یہ کیا، وہاں بھی یہی ہوا، تو وہاں بھی اس کو کہا بھائی یہ آپ اپنے سوچ درست کریں، اس جگہ کے لیے اللہ کا گھر ہے۔ تو اس کو تو اس نے جو ہے خانہ کعبہ پر غلاف چڑھا، پہلے خانہ کعبہ پر غلاف نہیں چڑھاتے تھے، خانہ کعبہ پر غلاف چڑھایا۔ تو یہ غلاف کیوں چڑھایا؟ آج یہ پوجے خانہ کعبہ پر غلاف سونا چاندی کیوں چڑھاتے ہیں؟ غلاف تو مزاروں پہ بھی نہیں چڑھانا چاہیے، وہاں پہ نہیں چڑھانا چاہیے، کچھ اور کرنے آپ صحیح غسل بھی دیتے اسے۔ تو بھائی وہ غلاف خانہ کعبہ کی توقیر اور عزت کے لیے اور ڈگنیٹی کے لیے اور اس کے ایک الگ عمارت ظاہر کرنے کے لیے اس نے چڑھایا ہے، اس نیت سے۔ یہ اعزاز کے پہلے تو قبضہ کرنے کا سوچا تھا، پھر اسے پتہ چلا تو غلط بات ہے، میں غلط سوچ رہا ہوں، تو میں اسے ایک عزت اور اعزاز کے طور پر خانہ کعبہ کو اور عمارتوں مختلف ظاہر کرنے کے لیے اس کے عزت کے اس پر غلاف چڑھا، جو آج تک چڑھا رہے ہیں۔ اسی لیے مزارات پہ جو ہم غلاف چڑھاتے ہیں، چادر چڑھاتے ہیں، اس میں اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ ایک، بس ایک، اتنے نہیں جتنے ہیں جا رہے ہیں، کاروباری بنا ہو، کاروبار نہ ہو، ایک بنا دیں اور جب تک ٹھیک ٹھاک ہے دوسرا نہ بدلے۔ تو مزارات پہ بھی ان کی عزت، توقیر، ڈگنیٹی، اس کے لیے پہچان کے لیے دوسرے قبر سے الگ قبر ظاہر کرنے کے لیے ایک ہم اس پہ چادر چڑھا دیتے ہیں، یہ وہی ہے۔ اور اس رسم کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کیا کہ غلاف کعبہ نہیں کرو، اور آج تک بھی چڑھاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو غلاف چڑھانا کوئی کفر و شرک نہیں ہے، بلکہ یہ ایک صاحب قبر کی، بزرگ قبر کی توقیر، عزت کے لیے ہم کرتے ہیں۔ تو اس نے غلاف چڑھایا اور پھر وہ وہاں سے چلا گیا۔ تو اس طرح سے جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دکھایا، اور یہ حالات تھے جب نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ اب بات یہ ہے کہ لوگ سیرت کے جلسے کرتے ہیں، بہت اچھا کرنے چاہیے، لیکن آپ کسی شخص کی سیرت، میری سیرت سمجھ لیجیے، آپ لکھنا چاہ رہے ہیں بایوگرافی، تو کہ میری پیدائش کا نہیں کچھ بھی لکھیں، کب پیدا ہوا، کہاں پیدا ہوا، کیا خاص بات ہوئی نہیں ہوئی، میرے ماں کون باپ کون، لکھیں گے نہیں لکھیں گے؟ یا جب سے میں نے جاب شروع کی، جب سے آپ مجھے، جب سے اسٹوڈنٹ تھا، یا جب سے میں مجھے ٹیچر کے ساتھ، وہاں سے لکھیں گے؟ حضور کی تو ساری سیرت، سارا ولادت سے لے کے وصال تک کی ساری چیز اللہ نے قرآن ویسے محفوظ کر لی، اور احادیث میں ہے، تو آپ ایک حصے کی ولادت کو چھوڑ کے باقی سارا بیان کرتے ہیں، یہ کیا بات ہوئی؟ اس کو کیوں چھوڑ دیا؟ قرآن کے سورہ فاتحہ ہم چھوڑ دیں گے، چلو اسے چھوڑا آگے سے پڑھتے ہیں، وہی پڑھتے رہیں، اور قرآن کے سورہ فاتحہ کو پڑھیں ہی نہیں کہ چھوڑو اس کو تو رہنے دو، تو یہ تو بری بات ہو جائے گی نا کہ ہم نہیں کریں گے، ہم نے پورا قرآن کو تو نہیں پڑھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ولادت کو چھوڑ کے ان کے واقعات جو صحابہ جو احادیث کی بک میں، کتابوں میں ہیں، جو مفسرین نے، محدثین نے لکھے آئے، تمام 1300 سال 14 سال آج جو کتابوں میں ہیں، اس کو ہم نہ بیان کریں، تو اس کا مطلب حضور سے ایک حصے کو جو ولادت سے بچپن تک ہے، اور اس کو ہم بیان نہیں کریں، تو ہم حضور کو پوری سیرت تو بیان نہیں کر رہے ہیں۔
تو یہ بھی ایک سیرت کا حصہ ہی ہے، انسان کی سیرت ولادت چیپٹر 1 ہوتا ہے۔ اب یہ ہے کہ ماشاءاللہ ہم محبت کرتے ہیں، حضور سے ولاد مناتے ہیں، نعتیں پڑھتے ہیں، لیکن اس محبت کا کچھ اثر بھی پتہ بھی چلے کہ ہم جناب واقعی میں ہمیں کوئی ہماری محبت رنگ بھی لانی چاہیے، اور اس رنگ میں یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنی اولاد تک منتقل کی جائے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ تشریف لے جانے سے پہلے وہاں کی تمام خواتین اپنے بچوں کو حضور کی محبت، حضور کے واقعات سناتی تھی، لہذا ضروری ہے کہ حضور کے واقعات کو اپنے بچوں کو سکھائیں اور دوسرے چیزوں کے بجائے یہ باتیں بتائیں، حضور کی محبت سکھائیں۔ اور جس دین کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خون بہایا، طائف میں پتھر کھائے، تکلیفیں اور آپ نے ہجرت کی اور ساری زندگی لائے، صحابہ کرام نے جس کے لیے مارے کھائیں، جہاد کیے، گھر چھوڑے، ہر تکلیف میں جان دی، وہ دین پہنچتے پہنچتے اگر ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا چھوڑ دیتے چھوڑو تو ہم کیا ہوتے؟ 1 منٹ۔ اور اسی طرح سے اگر آج ہم نے یہ ضروری ذمہ داری ادا نہیں کی تو قیامت کے دن ہم سے جب پوچھا جائے گا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بچوں کو حضور کی سیرت اور اسلام کو پڑھائیں، اس کے لیے جان بھی لگائیں، اس کے لیے مال بھی خرچ کریں، اس کے لیے لوگوں کو اکٹھا بھی کریں۔ اللہ تعالی ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم محبت بھی عطا فرمائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے اتباع بھی نصیب فرمائے، اور ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سے عملی محبت کا تقاضا نصیب فرمائے، اور ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دین جو حضور تشریف یہ دین ہمیں دیا، اللہ تعالیٰ اس کو اس دنیا میں پھیلانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، جو ہماری ذمہ داری ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان اللہ والحمد للہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔